Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This class 8 subject is mathematics and today's topic is data handling. تو بچوں آج ہم نئے سرے سے یعنی شروع سے ڈیٹا ہینڈلنگ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے قبل کہ ہم سیدھا ایکسرسائزز پر چلے جائیں، پہلے ہم ڈیٹا ہینڈلنگ کے حوالے سے کچھ اہم اور ضروری چیزیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جاننے ضروری ہیں، ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ڈیٹا ہینڈلنگ کو اور کے اصولوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھا جائے تاکہ آگے جا کر ہمیں بآسانی جو ایکسرسائزز کرنے ہوں گے حل کرنے میں سہولیت ہو. So some important terms and definitions regarding data handling. The first thing, that is collection of information, is called data. جو کہیں ہم انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، تو اس کو پھر ایک خاص ترتیب سے رکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو اس کو ڈیٹا کہتے ہیں. گرافیکل ریپرزنٹیشن، پھر اس پورے ڈیٹا کو گراف کے ذریعے سے یعنی ایک مختصر انداز میں میتھمیٹیکلی ایک ڈیٹا کے ذریعے سے سامنے رکھا جا سکتا ہے. Sometimes data is represented graphically to give a clear idea of what is represent. جو چیز ہم دکھانے جا رہے ہیں وہ اس جمع شدہ پورے ڈاٹا کو باضابطہ طور پر اظہار کر رہا ہے، دکھاتا ہے، میں سمجھایا جاتا ہے، اسے اس کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. گرافیکل جو ریپرزنٹیشن ہے اس کے ذریعے سے باضابطہ طور پر کلیکٹ کیا ہوا ڈاٹا جو ہے ٹھیک طریقے سے میتھمیٹیکلی دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک چیز ہے اے بار گراف، اے ڈسپلے انفارمیشن یوزنگ bars of uniform width, their heights being proportional to the representative values. مطلب کہ جو انفارمیشن ہم کتاب یا بورڈ کے اوپر ڈسپلے کرتے ہیں اس میں کیا یکسانیت ہے، اس میں جو اونچائی اور جو چوڑائی لی جاتی ہے وہ کن بنیادوں پر لی جاتی ہے، اس کے لیے اصول کیا ہے، یہ سب کچھ باضابطہ طور پر اس بار گراف میں دکھایا جاتا ہے. فار ایگزامپل بار ہائٹس گیو دا کوانٹٹی فار ایچ کیٹیگری. جتنی بھی کیٹیگریز ہمارے سامنے موجود ہوں، یہ جو بار ہائٹس ہے یہ یہی چیز دکھا رہے ہیں اس میں کہ کتنی کوانٹیٹیز ہیں اور کس پرکار کی ہیں. دوسری بات، بارز آر آف ایکول ویڈتھ ود ایکول گیپ، اور بارز کے ہاں جو گیپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ برابر ہونی چاہیے، اور بار جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ ایک ہی چوڑائی کے ہونی چاہیے. جو بیچ پہ گیپ ہے وہ بھی ہمیشہ برابر ہونی چاہیے، اور جو بار بنائے جاتے ہیں ان کی ویڈتھ بھی بالکل ٹھیک اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی بار کی اپنی ہوتی ہے. تو ایک اور مسئلہ ہے پکٹوگراف.
یعنی پکچرز کے ذریعے سے گراف کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. پکٹورل ریپرزنٹیشن آف ڈاٹا یوزنگ سمبلز، اس میں ہمیں سمبل چاہیے، نشانیاں چاہیے. ان نشانیوں کو لے کر کے ہم ٹھیک طریقے سے شکلوں کے ذریعے سے گراف کو، اس ڈاٹا کو شکلوں کے ذریعے سے بھی دکھاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کس قسم کی شکل یا کس قسم کا نشان کس قسم کے ڈاٹا کو ظاہر کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اس سے پہلے کی تھوڑی بہت جانکاری ہونی چاہیے، ایکسرسائز ہونی چاہیے. ایک اور چیز ہے دیٹ از ڈبل بار گراف. ڈبل بار گراف، اے بار گراف شوئنگ ٹو سیٹس آف ڈاٹا سائملٹینیوسلی. سنگل بار گراف یعنی بار گراف میں ایک ہی قسم کے ڈاٹا کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈبل بار گراف میں بیک وقت ایک ہی وقت، یعنی بیک وقت مطلب کا ایک ہی بار دو قسم کے انفارمیشنز کو دکھایا جا سکتا ہے. لیکن جو اصول ہم نے اوپر وضع کیے ہیں بار گراف کے لیے، وہی اصول ٹھیک ڈبل بار گراف میں اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنائے جاتے ہیں. وہاں بھی گیپ بٹوین دا بارز سیم ہونی چاہیے، اور جو بارز کی وہ چوڑائی ہے، وڑت ہے، گیپ اور ان کی اپنی چوڑائی وہ بھی ڈبل بار گراف میں بھی برابر ہونی چاہیے. جو چیز ہم نے سنگل بار گراف یعنی بار گراف میں پڑھی ہی، جو اصول وہاں درکار ہیں وہ اصول یہاں بھی درکار ہیں. یہاں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ یہاں دو قسم کے انفارمیشنز کو بیک وقت بار گراف کے یعنی ڈبل بار گراف کے ذریعے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے. اٹ از یوزفل فار دا کمپیریزن آف دا ڈاٹا. اور ایک اور بات جو اہم بتانی ہے، جب دو انفارمیشنز دو ہوں، جیسا کہ میں نے یہاں ٹھیک شکل میں دکھایا ہے. فار ایگزامپل، ایک سال میں کسی اسکول کا میتھمیٹکس رزلٹ کسی پرٹیکولر کلاس یا پورے اسکول کے لیے یہ آیا ہے، اور دوسرے سال اسی اسکول کا رزلٹ اسی سبجیکٹ کے لیے یہ آیا ہے. تو جب ہمیں یہ دکھانا ہو تو ہمیں اس کے لیے ڈبل بار گراف کا استعمال کرنا لازمی ہے. لیکن وہاں پہلے انڈیکس بنانا پڑے گا اس کے لیے، تاکہ جو پہلا سال ہے اس میں کس قسم کا رزلٹ رہا، اور دوسرے سال میں دوسری نشانی کو لے کر کے، سمبل کو لے کر کے ظاہر کرنا پڑے گا، تاکہ دیکھنے والے کو ٹھیک معلوم ہو جائے کہ انفارمیشن جو ہے، یہ جو ڈاٹا یہاں دکھایا گیا ہے، یہ جو یہاں پر ڈبل بار گراف دکھایا گیا ہے، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، اور ڈاٹا میں جو کمپیریزن ہے وہ صاف دکھنا چاہیے. تو ٹھیک اس طریقے سے یہ کچھ اہم چیزیں ہیں جو ڈاٹا ہینڈلنگ کے حوالے سے میں نے یہاں عرض کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جا کر کے گھر میں نہ صرف انہیں نوٹ کریے گا بلکہ یاد بھی کریے، اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی شروع ہو، تاکہ سامنے جو ہم ایکسرسائزز کرنے جا رہے ہیں ان میں ہمیں کوئی دقت محسوس نہ ہو. تو آج کے لیے بس اتنا کافی ہے. آئندہ انشاءاللہ الرحمن دوبارہ اس کے اوپر غور سے نظر ڈالی جائے. تھینکس.